نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 10 سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 سے لے کر 59 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 52 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر گئے اور وہاں 40 راتوں کے لیے ان کو بلایا گیا کہ اس مدت کو جیسے ہی آپ پورا کریں گے آپ کو تورات عطا کی جائے گی تاکہ آپ اور آپ کی قوم اس پر عمل کر سکے۔ لیکن یہ قوم حضرت موسیٰ کے پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شرک کی معافی دی۔ یہ معافی ان کو کس عمل کو کر کے ملی اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہاں آیت نمبر 52 میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر درگزر کر دیا، معاف کر دیا ہم نے تم سے بعد اس شرک کے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، والفرقان اور فرقان۔ اب اس فرقان سے 3 مرادیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ مراد تورات ہی ہو، یعنی تورات ہی کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے۔ دوسری مراد اس سے فہم کتاب بھی ہو سکتی ہے، یعنی تورات کی تفسیر۔ تو دوسری مراد فہم کتاب، اور تیسری مراد معجزات۔ تو والفرقان کی 3 مرادیں ہیں۔ نمبر 1 تورات، ہو سکتا ہے تورات ہی کو فرقان کہا گیا۔ دوسری مراد فہم کتاب یعنی تورات کی تفسیر، اور تیسری مراد معجزات۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ بنی اسرائیل اس پر عمل کر کے ہدایت پائیں۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا تم نے انفسکم اپنے نفسوں پر۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل بوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو یعنی معبود۔ وہ جو شرک تم نے کیا اس بنا پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے تابا علا اور تابا الا سمجھایا تھا۔ اس آیت میں یہاں پر فتوبو الا آ رہا ہے، یعنی تابا کے ساتھ الا کا صلہ ہے، اٹیچمنٹ ہے، یعنی معنی توبہ کرنا۔ تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور۔ یہاں پر اللہ کی صفت باری آ رہی ہے
بارئکم کا جو لفظ ہے با را حمزہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، یعنی آؤٹ آف نتھنگ کچھ نہ کچھ کریٹ کرنا، کریشن فرام آؤٹ آف نتھنگ، عدم سے وجود میں لانا، یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جو کسی بھی چیز کے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو شرک تم نے کیا اس بنا پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اب اللہ کے حضور توبہ کرو، اور اس توبہ کی معافی تمہیں تبھی ملے گی فَقْتُلُوا تو قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو توبہ کی شرائط کو ہم سمجھ لیں، کچھ ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں، ایک ماضی سے جڑی ہے، یعنی جو ہو چکا اس پر ندامت ہو۔ دوسری شرط حال سے جڑی ہے، یعنی اس غلط کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری شرط مستقبل سے جڑی ہے، یعنی وعدہ کیا جائے کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، جو بچڑے کی پوجا کا معاملہ ہوا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ پہلا گروہ جس نے شرک کیا، دوسرا وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے نہ شرک کیا نہ کسی کرنے والے کو روکا، یعنی وہ نیوٹرل رہے، اور تیسرے وہ تھے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن کرنے والوں کو روکا بھی، یعنی اپنے سامنے کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ نہ سکے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اب ہوا یوں کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اور روکا بھی تھا ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو مارو جنہوں نے شرک کیا تھا، اور جو تیسرا گروہ بچا کون سا والا، جو شرک کیے تو نہ تھے پر روکتے بھی نہیں تھے، تو ان کو پھر معاف کر دیا گیا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو ان کا ذکر ملتا نہیں ہے، لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ برائیوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں، کچھ گناہ معافی کے بغیر بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی توبہ کیے بغیر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اصول قرآن پاک میں ہی آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے کہ بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ پھر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان کو شعوری توبہ کرنی پڑتی ہے ورنہ معافی نہیں ملے گی۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی دن کا گنہگار جو توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی رات کا گنہگار جو توبہ کرے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یہ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا معافی کے دروازے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ رات میں بھی یہ آفر کرتے ہیں اور دن میں بھی۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ پھر کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے تب ہی معافی ملتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے اپنی قسم توڑی ہے
تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ پھر کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن پر حدود نافذ نہ ہوں تو معافی نہ ہوگی، یعنی زبانی توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی مثال آپ زنا سے لے سکتے ہیں، یا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں تو ایک عبرتناک سزا کے ساتھ ان کو معافی دینے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جن پر عبرتناک سزا ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس گناہ کو دوبارہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ شرک سے بچنا نہایت ضروری ہے، اس لیے جہاں شرک کی پہچان کروائی گئی وہاں اگر کسی نے یہ جرم کیا تو اس کو عبرتناک سزا بھی سنائی گئی۔ تو ان سے کہا گیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، وہی سزا ہماری شریعت میں بھی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرتا ہے اور اس کا یہ زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی سٹوننگ ٹل ڈیتھ، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی سزا بنی اسرائیل کے قانون میں بھی تھی۔ اس طرح شرک کے ارتکاب پر انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ان کو قتل کی سزا سنائی گئی، اور اس پر باقاعدہ عمل ہوا تھا۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے، یعنی اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل لے یعنی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے ایک سبب سے۔ نمبر 1 قصاص میں، یعنی جان کے بدلے جان، دوسرا شادی شدہ زانی، اور تیسرا اپنے دین کو چھوڑنے والا۔ اور ایک چوتھی بات بھی اس میں بتائی گئی ہے، جماعت کو ترک کر دینے والا، اور اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو حدیث میں 3 میں سے ایک سبب سے کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، لیکن سبب 4 بیان ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو آخر والا ہے اپنے دین کو چھوڑنے والا، اسی سے ہی اگلا والا ملتا جلتا ہے، یعنی جماعت کو ترک کر دینے والا، باغی شخص، بغاوت کرنے والا، تو اس کو میں بھی ایک کنسیڈر کیا گیا ہو۔ تو یہاں آپ دیکھیں تو اس حدیث میں بھی ہماری شریعت میں مرتد کو جو قتل کرنے کی سزا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، مگر اتنی تخفیف کر دی گئی ہے کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دین سے پھر گیا لیکن پھر اسے سمجھایا گیا، اس کو اس کے بعد کے نتائج بتائے گئے، وہ پلٹ آتا ہے، دوبارہ سے اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اتنی تخفیف کر دی گئی ہے، یعنی اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت ہی بڑا جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی؟ حسن بصری اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
یہ ان سے اس وقت فرمایا تھا جب ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ بچڑے کی عبادت کر کے وہ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. یعنی ان کے دل میں اس کام کو لے کر ندامت پیدا ہو گئی تھی، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 149 میں آتا ہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب وہ نادم ہوئے، کون نادم ہوئے؟ بنی اسرائیل نادم ہوئے، اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے. اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 149 تھی. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اور یہ ساری ڈیٹیلز تفسیر ابن ابی حاتم میں آتی ہیں. یعنی ان کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ ہم غلط ہیں تو ان کو کہا گیا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. امام نسائی اور ابن جریر اور ابن ابو حاتم رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی یہ صورت ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، خواہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو، یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے. اس طرح ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی جو موسیٰ و ہارون علیہم السلام سے تو چھپے رہے مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے شرک تو کر لیا تھا لیکن اس کو خفیہ رکھا. انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف فرما دیا. یہ سنن الکبریٰ للنسائی میں بھی آتی ہے بات اور تفسیر طبری میں بھی آتی ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک ابر ان پر چھا گیا تھا جس کی وجہ سے مکمل اندھیرا ہو گیا تھا. ان لوگوں کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا تھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا. حکم دیا گیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو. اب اس اندھیرے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ جس کو وہ قتل کر رہا ہے وہ کون ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ اس کا باپ ہو، لیکن ان کو یہ انسٹرکشنز تھی، یہ حکم تھا اللہ کا کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ آپ کس کو قتل کر رہے ہو. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے تو مخفی رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو تو نہیں بتایا تھا کہ ہم بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تو جانتا تھا. اچھا، اب یہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا قتل کرنے کا. تو اس اوبیڈینسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اچھا، اندھیرے میں جس کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے نا، یہ بھی اندیشہ تھا کہ وہ بھی قتل ہو سکتا ہے. اسی لیے جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی اس میں آخری حصے پہ اگر آپ غور و فکر کریں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف کر دیا. اسی لیے اگر یہ جو الفاظ ہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی سامنے اپنے پیارے ہی تھے. اپنے پیاروں کو قتل کرنا کس برابر ہے؟ جیسے کوئی اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. انداز اب قرآن پاک کا دیکھیے کہ ان کو کہا گیا کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرو، حالانکہ وہ قتل تو اپنے کسی پیارے کو کر رہے تھے. یہ اسی برابر ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کرے
گویا وہ اپنے آپ کو ہی قتل کر رہا ہے۔ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے معبود نہیں بنایا تھا وہ ہاتھوں میں کھنجر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان قتل ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کی توبہ بھی قبول فرما لی، اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ اسے تفسیر طبری نے روایت کیا ہے، یعنی یہ بات تفسیر طبری میں آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں 6 لاکھ تھے۔ اس واقعے میں کتنے قتل کر دیے گئے؟ 70,000۔ کافی بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ تو یوں ان کو شرک کی معافی ملی، جس کا ذکر آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آیت 52 میں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ لیکن وہ معافی کس طرح ملی اس کا ذکر اس آیت 54 میں آتا ہے۔ ان سے کہا گیا فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم۔ ان کو جب یہ حکم دیا گیا تھا تو ان کو یہ کہا گیا تھا ذالکم، یہ خیرون بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ ذالکا کس شکل میں آ رہا ہے؟ ذالکم کی شکل میں آ رہا ہے، تاکہ اگلی جو بات ہو رہی ہے اس کی تعظیم کو واضح کیا جا سکے کہ یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، عندہ نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، یعنی تمہارا یوں توبہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ فتاب علیکم، تو مہربان ہوا تم پر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تابہ کے ساتھ علا کا صلہ آ رہا ہے، یعنی اس آیت میں تابہ الا بھی آیا ہے اور تابہ علا بھی آیا ہے۔ اب یہاں پر فتاب علیکم کے معنی کیا ہوں گے؟ تو اللہ تعالی مہربان ہوا ان پر، یعنی بنی اسرائیلیوں پر۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو شرک سے وارن کیا، ان کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہوا، توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، جیسا کہ آپ نے پڑھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ اس کی خلاصے کے طور پر ہم 2 تفسیریں جو کہ ابن کثیر میں ملتی ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کھڑا کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے، اور یہ خلاصہ ابن کثیر میں آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم اعتبار کریں گے، لکا، تیرے لیے۔ یہاں پر نؤمنا کا لفظ امن سے ہے، حمزہ میم نون، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے لکا کے ساتھ لام جو آ رہا ہے یہ ایکچولی آمنا کے ساتھ لی کا صلہ ہے۔ جب آمنا لی آتا ہے تو معنی یقین کرنے کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یہ بات ہمیں کیسے پتا چلے گی؟
تو اس قوم نے کہا لن نؤمن لک، ہرگز ہم اعتبار نہیں کریں گے تیرے لیے، حتی یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن سامنے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کر سکتے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میری بات مان ہی نہیں رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی قوم کے 70 سردار نما لوگوں کو منتخب کیجئے، یعنی 70 بڑے لوگوں کو منتخب کیجئے اور انہیں کوہ طور پر لائیے. پھر جب میں آپ سے ہم کلام ہوں گا تو یہ سن لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جو کنورسیشن کی، جو بات چیت کی، انہوں نے اس کو سنا. اب جب انہوں نے سن لیا کلام الہی کو تو کہتے ہیں کہ اب ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے. اور چونکہ ان کا یہ مطالبہ بہت ناجائز تھا، اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا جس کا ذکر آ رہا ہے. فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ کڑک نے، وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ عذاب زلزلے اور کڑک کی صورت میں تھا جس کی وجہ سے یہ ہلاک کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ واقعہ یاد دلایا ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنا ہے، روبرو دیکھنا ہے، حالانکہ انسانوں کی استطاعت ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. اس ناروا سوال پر ان پر بجلی گرائی گئی اور ان کو موت دے دی گئی. پھر موت آنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو دھماکے نے. اس کی تفسیر میں سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ مر گئے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر دعا شروع کر دی کہ اے اللہ میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر کیا کہوں گا کہ ان میں سے جتنے بھی اچھے اچھے لوگ تھے تو نے ان کو تو مار دیا، اب یہ سردار نما لوگ تھے یہ تو مر گئے. اور اس بات کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں بھی آتا ہے. لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اگر تو چاہتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کی ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہی تھی جس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 میں آتا ہے. بہت دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ ایک ایک کر کے زندہ ہوتے گئے. اور آخر میں جو یہ حصہ ہے وہ انتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بجلی ان پر گر رہی تھی یہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو دوبارہ زندہ کیے گئے یہ ایک دوسرے کو زندہ ہوتا دیکھ رہے تھے.
اس دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. ثم پھر بعثناکم زندہ کیا ہم نے تم کو من بعد موتکم اس کے بعد تمہاری موت کے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور خود کو نافرمانی سے بچائیں تو یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے. اور ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون کہ دیکھو اب تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے ہو، دوبارہ زندہ کیے گئے ہو، اب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا یعنی نافرمانی سے خود کو بچانا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا.